اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له الخضر هذا فراق ای وقت فراقی بینی و بینک فیہ اضافت بین الی غیر معتد سوغها تقریرہ بالعطف بالباب سأنبئک قبل فراقی لک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی ہے۔ جدائیگی کا مطلب جدائیگی کا وقت ہے۔ فراق سے پہلے وقت کیا ہے؟ محذوف ہے۔ فراق سے پہلے وقت محذوف ہے۔ تو فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی کا وقت ہے۔ یہ سے مراد یعنی تیسری مرتبہ جو آپ نے سوال کیا اور صبر نہیں کر سکے تو آپ کی مہلت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ تو تیسری مرتبہ سوال کرنا، اعتراض کرنا، یہ وقت کیا آ گیا؟ جدائیگی کا آ گیا۔ اور فراق سے پہلے وقت کو محذوف مانیں گے کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی کا وقت ہے۔ فیہ اضافت بین الی غیر معتد، اس میں بین کی اضافت غیر معتد کی طرف ہے۔ سوغها تقریرہ بالعطف بالباب، اس کو جائز قرار دیا، گنجائش نکال دیا ہے اس کی واو عاطفہ کے ذریعے سے اس کے مقرر ہونے نے۔ تو بینی کے بعد واو لایا اور اس کے بعد پھر بین لایا، ہے نا؟ دو بین آیا، دو کیا آیا؟ دو بین آیا، دو بین آیا، دو بین آیا۔ پہلے بین کی اضافت یا کی طرف اور دوسرے بین کی اضافت کاف کی طرف۔ تو بین کی اضافت یہاں ہو رہی ہے اور وہ دونوں جگہ متعدد نہیں ہے، متعدد نہیں ہے۔ یعنی بین کی اضافت عام طور پر جو ہوتی ہے وہ متعدد دو سے زائد کے درمیان ہوتی ہے، سمجھا؟ اور ایک آدمی اپنے درمیان، بینی میرے درمیان، بینک تیرے درمیان، سمجھا؟ تو بین کی اضافت ہونی چاہیے بینہما کی طرف، بینکما کی طرف، بینہم کی طرف، یعنی کم سے کم بین کی اضافت کے لیے دو افراد ہونا چاہیے، متعدد ہونا چاہیے، ایک سے زائد ہونا چاہیے۔ تو متعدد ہونا چاہیے، یا تو ہما ہونی چاہیے یا کما ہونا چاہیے، سمجھا؟ یا نہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر واحد کی طرف اضافت ہے، کیا ہے؟ غیر متعدد کی طرف اضافت ہے، واحد کی طرف اضافت ہے۔ پہلا بین بھی یا کی طرف ہے، دوسرا بین بھی کاف کی طرف ہے، تو غیر متعدد کی طرف اضافت ہے، اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن صاحب کتاب نے کہا کہ نہیں، یہ جو ڈبل ہو گیا ہے نا، کیا بینی و بینک، تو ڈبل جو ہو گیا ہے تو بین کی اضافت ڈبل ہونے کے اعتبار سے، واو عاطفہ کے اعتبار سے، واو عاطفہ آیا، واو عاطفہ کے ذریعے سے بین کو ڈبل کیا گیا، تو گویا کہ یہ متعدد کے درجے میں ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ متعدد کے درجے میں ہو گیا، ہے نا؟ تو عام طور پر لفظ بین کی اضافت جو ہوتی ہے وہ متعدد کی طرف ہوتی ہے، ایک سے زائد افراد کی طرف ہوتی ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ جو ہوگا ایک سے زائد ہوگا، ہے نا، عام طور پر۔ لیکن یہاں پر جو پہلا بین ہے اس کی اضافت یا کی طرف ہو رہی ہے، جو کہ واحد ہے نا، نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے، واحد ہے۔ تو یہ کیوں جائز ہوا، کیوں گنجائش نکلی؟ تو اسی کے بارے میں فرما دیا کیا کہ سوغها تقریرہ بالعطف بالباب، عطف بالباب کے ذریعے سے، یعنی واو ہے، واو کے ذریعے سے اگلا بین ہے، تو واو کے ذریعے سے جو عطف کیا گیا ہے اگلے بین کا، اور اگلے بین کو، بین کے لفظ کو جو ڈبل کیا گیا، بین کے لفظ کو جو مکرر ذکر کیا گیا واو عاطفہ کے ذریعے سے، تو یہ مکرر ذکر کرنا گویا کہ متعدد کے درجے میں ہو گیا، تثنیہ کے درجے میں ہو گیا، ہے نا؟ تو لہذا اضافت کیا ہو گئی؟ درست ہو گئی۔ لفظی اعتبار سے تو واحد کی طرف اضافت ہے، لیکن معنوی اعتبار سے چونکہ ڈبل ہو گیا ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ یہ متعدد کے علاوہ کیا ہے؟
کیا متعدد کی طرف اضافت ہے۔ سَأُنَبِّئُكَ قبل فراقی لکا، ان قریب میں تم کو آگاہ کر دوں گا اپنے جدا ہونے سے پہلے اس چیز کی حقیقت سے جس پر آپ صبر نہ کر سکے ہو۔ اب بیان کر رہے ہیں، سمجھا، لف و نشر مرتب کے طور پر جس طرح واقعہ پیش آیا تھا اسی طرح اس واقعے کی حقیقت کو اسی انداز سے بیان کر رہے ہیں، ترتیب وار۔ تو فرمایا پہلا واقعہ کون تھا؟ کشتی کے توڑنے کا پیش آیا تھا، اب اس کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین عشرۃ یعملون فی البحر بالسفینۃ مواجرۃ لها طلبا للکسب فاردت ان اعیبها وکان وراءهم اذا رجعوا وامامهم الآن ملک کافر یأخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا۔ جہاں تک کشتی کا سوال ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی، 10 مسکینوں کی تھی، عشرۃ 10 مسکین کی تھی، یعملون فی البحر کہ وہ کام کر رہے تھے دریا میں، سمندر میں، بالسفینۃ کشتی چلا رہے تھے، مواجرۃ لها طلبا للکسب اجرت کے طور پر، کرائے کے طور پر، کمائی حاصل کرنے کے لیے، فاردت ان اعیبها تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، وکان وراءهم اور ان کے پیچھے، اذا رجعوا جب وہ لوٹتے، وامامهم الآن اور ابھی ان کے آگے، ملک کافر ایک کافر بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا کہ ہر اچھی کشتی کو لے لیتا تھا غصب کر کے۔ دیکھیے تو کشتی کو توڑنے کی وجہ کیا ہوئی کہ آگے بادشاہ تھا، ہے نا، یعنی قزاقوں کا سربراہ تھا، ڈاکوؤں کا سربراہ تھا، اور جو ہر اچھی، یا اس علاقے کا کوئی حاکم رہا ہوگا جو ہر اچھی کشتی کو کیا کر لیتا تھا، وہ غصب کر لیا کرتا تھا، چھین لیا کرتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں تاکہ کشتی کیا ہے وہاں سے گزر جائے اور بادشاہ اس کو نہ چھینے عیبدار ہونے کی وجہ سے، کہ ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر کے کیا کرے کہ اچھی کشتی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس پر احسان کیا، ہم نے ان ملاحوں پر، ان کشتی راہوں پر کیا کیا؟ احسان کیا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ ہم نے ظلم کیا، ہے نا۔ تو فرمایا کہ جہاں تک کشتی کا سوال ہے تو وہ 10 مسکین کی تھی، اور جو سمندر میں کشتی چلانے کا کام کر رہے تھے اجرت کے طور پر، کمائی حاصل کرنے کے لیے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو لے لیا کرتا تھا۔ وراءہم کی تشریح کیا ہے اذا رجعوا وامامہم الآن، یہ بتلایا ہے کہ ورا کا جو لفظ ہے یہ ازداد میں سے، کس میں سے ہے؟ اس کا معنی آتا ہے آگے بھی اور اس کا معنی آتا ہے پیچھے بھی۔ ورا کا مطلب کیا آتا ہے؟ آگے کا بھی، اور ورا کے معنی کیا آتے ہیں؟ پیچھے کا بھی۔ تو جب کشتی جا رہی ہے تو اس کے آگے سمت میں ڈاکو ہے، اور ادھر سے لوٹے گی تو پیچھے سمت میں ڈاکو ہو جائے گا۔ تو یہ نکال کر کے بتلا دیا کہ یہ ازداد میں سے، کس میں سے ہے؟ ازداد میں سے ہے۔ اور کشتی کے بڑے، کشتی کے پڑے، سمجھا، چاہے کشتی کے آگے ادھر سے جانے میں اور ادھر سے آنے میں کشتی کے پیچھے ایک بادشاہ ہے جو غصب کر کے ہر اچھی کشتی کو لے لیا کرتا ہے۔ غصباً یہ منصوب ہے تو نصبہ علی المصدر المبین لنوع الاخذ، یہ منصوب ہے مصدر ہونے کی بنیاد پر، ہے نا، مصدر ہونے کی بنیاد پر، المبین لنوع الاخذ، اور اخذ کی ایک قسم کو بیان کرنے کے لیے، کس کے لیے ہے؟ لینے کی ایک قسم کو، یعنی غصباً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اخذاً غصباً، ہے نا، یاخذ کل سفینۃ غصباً، تو غصباً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ جلستو جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، ہے نا۔ تو چھیننے کی جو نوعیت، کشتی کے لینے کی نوعیت کچھ اور ہو سکتی ہے، خریدنا بھی ہو سکتا ہے، غصب کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو غصباً جو ہے مفعول مطلق ہے، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ بادشاہ غصب کر کے لے لیا کرتا تھا کشتی کو۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ، اور جہاں تک بچے کا سوال ہے تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو مجبور کرے گا سرکشی کرنے پر اور کفر کرنے پر، اس لیے کہ جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ طُبِعَ کافراً، وہ بچہ کافر پیدا کیا گیا تھا، وَلَوْ عَاشَ، اگر وہ زندہ رہتا، لَأَرْحَقَهُمَا ذَلِكَ، تو وہ بچہ ان دونوں کو مجبور کرتا، کس پر؟ شرک پر، کفر پر، لِمُحَبَّتِهِمَا لَهُ، اس بچے کی محبت میں ان کے والدین، يَتَّبِعَانِهِ فِي ذَلِكَ، اس بچے کی اتباع کر لیتے اس سلسلے میں۔ یعنی یہ بچہ فطرت، بچے کی فطرت کے اندر کیا تھا؟ کفر تھا اور شرک تھا،
اور یہ بچہ آگے چل کر کے کیا ہونے والا تھا؟ کافر ہو کر کے اپنے ماں باپ کو مجبور کرنے والا تھا کفر پر اور شرک پر، ہے نا. یعنی یہ بچہ خود بھی گمراہ تھا اور اپنے ماں باپ کی گمراہی کا ذریعہ بننے والا تھا، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے الہام سے، سمجھا، ہم نے کیا کیا؟ اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری اولاد اس کو عطا فرما دے، ہے نا. تو کیا ہے، یہ بچہ اگر زندہ رہتا تو اس کا جہنم میں جانا طے تھا. کس کا؟ اس کے والدین کا. اور بچے سے والدین کو محبت تھی، اس محبت کی بنیاد پر بچے کی بات والدین مان لیتے، وہ بھی کفر کرتے اور وہ بھی شرک کرتے، مرتد ہو جاتے، ان کا جہنم میں جانا طے ہو جاتا ہے نا. تو ہم نے بچے کو مار کر کے اس پر احسان کیا یا ظلم کیا؟ ظاہر سی بات ہے احسان کیا کہ جہنم میں جانے سے بچا دیا. تو فرمایا کہ جہاں تک بچے کا سوال ہے تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ ان دونوں کو کفر اور شرک پر مجبور کرے گا، سرکشی پر، اس لیے کہ جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ بچہ کافر پیدا کیا گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو ان دونوں کو مجبور کرتا کفر پر، اور وہ دونوں بچے کی محبت کی وجہ سے اس کی اتباع کرتے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ رَبُّهُمَا، تو چاہا ہم نے کہ ان کے بدلے ان کا پروردگار دے ان کو اس سے بہتر اور پاکیزہ لڑکا دے، ہے نا، پاکیزہ اولاد دے. تو یبدل تشدید کے ساتھ اور یبدل تخفیف کے ساتھ، یبدل بھی پڑھ سکتے ہیں اور یبدل بھی. تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کو یعنی والدین کو اس سے بہتر اور پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے. زکاتر کا مطلب صلاحاً و تقن، یعنی نیکی کے اعتبار سے اور تقوی طہارت کے اعتبار سے یہ بچہ انتہائی پاکیزہ ہو، ایسا لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، ایسی اولاد عطا فرما دے. وَأَقْرَبَ مِنْهُ رُحْمًا، اور اس بچے کے مقابلے میں زیادہ رحم والا ہو، اس بچے کے مقابلے میں زیادہ رحم والا ہو. تو یہاں پر رحمن سے مراد بسکون الہائی و ضمہا، ہا کے سکون اور اس کے ضمے کے ساتھ رحمن اور روحمن، رحمن ہا کو سکون اور ہا کو ضمہ، روحمن دونوں پڑھ سکتے ہیں رحمتن کے معنی میں. اور مطلب کیا ہوگا کہ والدین کے ساتھ شفقت کرنے میں، والدین کے ساتھ شفقت کرنے میں، والدین کی اطاعت کرنے میں یہ لڑکا پچھلے لڑکے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہو. تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کو بدلے میں دے اس سے بہتر اور پاکیزہ لڑکا اور شفقت کے زیادہ قریب لڑکا، زیادہ شفقت کرنے والا لڑکا. اور یہ رحمتن جو ہے ہا کے سکون اور اس کے ضمے کے ساتھ ہے، رحمن ہا کے سکون اور ضمے کے ساتھ ہے، رحمت کے معنی میں ہے. وہی البر بوالدیہ ہے، اس کا مطلب ہوا کہ والدین کا فرما بردار، والدین کا فرما بردار. یعنی اب مطلب اب معنی کیا ہوگا کہ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کو مرے ہوئے لڑکے سے بہتر، پاکیزہ اور فرما بردار عطا کرے، اور فرما بردار والدین کا فرما بردار لڑکا عطا کرے یا والدین کا فرما بردار اولاد عطا کرے. آگے دیکھیے وَأَمَّلْ فَأَبْدَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى جَارِيَةً، سو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بدلے میں دیا ایک لڑکی، یعنی جس کا بچہ مارا گیا تھا تو والدین کو کیا ملا؟ ایک لڑکی پیدا ہوئی. تزوجت نبیًا، جس نے ایک نبی سے شادی کی، فولدت نبیًا، اور اس سے نبی پیدا ہوئے، ہے نا. تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ ایک بیٹی دیا، جس بیٹی کی شادی کس سے ہوئی؟ نبی سے، ہے نا. تو کتنی خوش قسمت ہوئی وہ والدین، کتنے خوش قسمت ہوئے جن کا بچہ مارا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو داماد کیا دے دیا؟ نبی دے دیا. سمجھا؟ تو کیا ہے، ان کے داماد کیا ہو گئے؟ نبی ہو گئے. اور ناتی کیا ہو گیا؟ ناتی بھی نبی ہو گیا. فولدت نبیًا، کہ اس بچی نے کیا کیا؟ نبی پیدا کیا، ہے نا. تو داماد بھی نبی ہو گیا اور ناتی نواسا بھی کیا ہو گیا؟ نبی ہو گیا. تو کتنا بڑا اللہ نے انعام کیا کہ اس کے نسل میں 2 نبی ہو گئے، ہے نا. اگر بچہ زندہ رہتا تو یہ کیا ہوتے؟ جہنم میں جاتے. اور 2 خاندان میں 2 نبی ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ جنت میں جانے والے ہو گئے. تو کیا ہم نے بچے کو مار کر ظلم کیا تھا یا احسان کیا تھا؟ تو احسان کیا تھا، ظلم نہیں کیا تھا. آگے دیکھیے فہاد اللہ تعالیٰ بہ امتن، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے ایک قوم کو ہدایت دیا. کتنے کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا یہ خاندان، ہے نا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ مَالٌ مَدْفُومٌ مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَهُمَا. اور جہاں تک دیوار کا سوال ہے تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں تھے، اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا، مال تھا دفن کیا ہوا، سونا اور چاندی.
سمجھا؟ ان دونوں کا وکان ابوہما صالحا، اور ان کے والدین نیک تھے۔ تو دو یتیم بچوں کی دیوار تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ سونا چاندی دفن تھا، اور ان کے والدین بڑے نیک تھے۔ ان کے والدین کے نیکی کی وجہ سے ان کے جان و مال کو محفوظ کر دیا گیا۔ فَحُفِظَا بِصَلَاحِهِ مِنْ أَنفُسِهِمَا وَأَمْوَالِهِمَا، چنانچہ والدین کی نیکی کی وجہ سے، سمجھا کیا ہوگا؟ ان کے نیکی کی وجہ سے، ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، وَكَانَ أَبُوهُمَا نا، تو ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، ان بچوں کے باپ کی نیکی کی وجہ سے یہ دونوں محفوظ کر دیے گئے جان اور مال میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ بھی رکھا، ان کو کوئی مارا ورا نہیں، اور ان کا خزانہ بھی کیا رکھا؟ محفوظ رکھا دیوار کے نیچے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو چاہا تمہارے پروردگار نے کہ یہ دونوں پہنچ جائیں اپنے بھرپور جوانی کو، اِنَاسَ رُشْدِهِمَا، اپنی جوانی کی تکمیل کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور نکال لیں اپنا خزانہ اپنے پروردگار کی رحمت، اپنے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر، مہربانی کے طور پر۔ مفعول لہو، کہ رحمتاً کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، کس کا ہے؟ عاملہ ارادہ، اس کا عامل ارادہ ہے، ارادہ رحمۃ من ربک، اللہ نے چاہا اپنے کا ہے، اس نے چاہا تیرے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے، تیرے پروردگار نے چاہا اپنی رحمت کی وجہ سے کہ یہ لڑکا جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لے۔ تو کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، کون؟ رحمتاً، اور اس کا تعلق ارادہ سے، کس سے ہے؟ یستخرجا سے نہیں ہے، یبلغا سے نہیں ہے، بلکہ ارادہ سے ہے۔ آگے دیکھیے، وما فعلتہ ما ذکر من خرق السفینۃ وقتل الغلام واقامۃ الجدار عن امری، اور جو مذکور ہوا کشتی کو پھاڑنا، کشتی کو توڑنا، اور بچے کو قتل کرنا، اور دیوار کو کھڑا کرنا، یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا تھا، اپنے اختیار سے، میں نے اپنے امر سے نہیں کیا تھا۔ یہاں پر امر کے معنی ایک حکم آتا ہے، اور ایک امر کا معنی اختیار۔ یہاں پر اختیاری معنی کریں گے کہ میں نے اس کو اپنے مرضی سے نہیں کیا تھا، اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا، بل بامر الہام من اللہ تعالی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کی وجہ سے کیا تھا، سمجھا؟ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس چیز کی حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو میں نے تینوں جو کام کیا ہے جو تمہاری شریعت کے اعتبار سے ناگوار تھا، اور میرے کیا ہے؟ علم تکوینی کے اعتبار سے جائز تھا، اللہ تعالیٰ کے الہام سے میں نے یہ کام کیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ٹوکنا بھی درست، اور خضر علیہ السلام کا اس کام کو کرنا بھی درست ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم تشریعی، اگر وہ نہ ٹوکتے تو نبی کیسے ہیں جن کے سامنے منکر کیا جائے اور وہ نہ ٹوکے، ہے نا؟ تو وہ نبی نہیں جن کے سامنے بے کا ہے غلط بات ہو، ظلم کی بات ہو، اور نبی ٹوکے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے تشریع کی بنیاد پر، اپنی شریعت کی بنیاد پر ان کے لیے ٹوکنا لازم تھا، اور خضر علیہ السلام کو علم تکوینی کی بنیاد پر یہ کام کرنا کیا تھا؟ لازم تھا، ہے نا؟ تو ان کا علم کچھ اور ہے، ان کا علم کچھ اور تھا، ہے نا؟ آگے دیکھیے، یقالو استطاع واستطاع بمعنی اطاقہ، دو لغت آیا ہے، کہیں پر دو کو ایک تے بھی ہے اور ایک تو ہے، اور کہیں پر صرف ایک تو ہے۔ تو یہاں پر معلم تستع کیا ہے؟ معلم تستع ایک تو ہے، تو سے پہلے تے نہیں ہے، لیکن دو جگہ آیا ہے جہاں پر تو سے پہلے تے بھی ہے۔ یقالو استطاع یعنی استطاع بھی کہا جاتا ہے اور استطاع بھی کہا جاتا ہے، دونوں لغت ہے نا؟ استطاع بھی پڑھا جاتا ہے اور استطاع بھی کہا جاتا ہے، دونوں لغت ہے۔ دیکھ لیجئے گا علم الصیغہ عطاقہ کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ عطاقہ کے معنی میں، سکنا کے معنی میں، ہے نا؟ ففی ھذا وما قبلہ جمع بین اللغتین، چنانچہ اس میں اور ما قبل میں دو لغتوں کے درمیان اجتماع کرنا ہے، یعنی یہاں پر استطاع ہے اور پیچھے استطاع ہے، دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ کا ہے وَنَوَّعَتِ الْعِبَارَةُ فِي فَارَدْتُ فَارَدْنَا فَأَرَادَ، کیا ہے؟ وَنُوِّعَتِ الْعِبَارَةُ، اور عبارت کی تنویع کی گئی ہے اردت اردنا اور اراد ربک میں، سمجھا؟ کہیں پر آیا ہے فَأَرَدْتُ، ہے نا، ان عیبہا، کہیں پر آیا ہے فَأَرَدْنَا ان یبدلہما، کہیں پر آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، سمجھا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو کہیں پر ہے فَأَرَدْنَا کا، کہیں پر لفظ ہے فَأَرَدْتُ کا، کہیں پر لفظ ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، ہے نا؟ تو یہ عبارت کے اندر تنوع اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہی بلاغت کے اقسام میں سے ہے، سمجھا؟
کہ کہیں متکلم کا صیغہ، کہیں غائب کا صیغہ، کہیں حاضر کا صیغہ، اس طرح الفاظ استعمال کرنا ایک ہی مضامین کے تعلق سے یا ایک ہی موضوع میں، تو یہ کیا ہے؟ تنوع میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبارت کی تنویع فرمائی۔ کیا فرمائی ہے؟ کہ کہیں متکلم کا صیغہ استعمال کیا، کہیں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا، کہیں غائب کا صیغہ استعمال کر لیا۔ اب آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، دیکھیے۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی کا وقت ہے، اس میں بین کی اضافت غیر معتد کی طرف ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی گنجائش نکلی ہے کہ عطف بالواو کے ذریعے سے اس کا مقرر ہونے نے اس کی گنجائش نکال دیا ہے، عطف بالواو کے ذریعے سے بین کا مقرر ہونا، یعنی بین کو جو ڈبل کیا گیا اور واو ذکر کیا گیا تو گویا کہ یہ متعدد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ متعدد کے درجے میں ہو گیا، لہذا بین کی اضافت یا کی طرف درست ہے۔ اور جہاں تک کشتی کا سوال ہے تو وہ چند مسکین کی تھی، 10 مسکینوں کی تھی۔ اب یہیں پر ایک مسکین کا مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسکین کا درجہ بڑھا ہوتا ہے، فقیر کا درجہ ادنا ہوتا ہے نا۔ مسکین کے پاس کچھ رہے گا، فقیر کے پاس کچھ نہیں رہے گا، سمجھا؟ تو گویا کہ فقیر اور مسکین میں مال کس کے پاس ہوگا؟ مسکین کے پاس۔ دلیل کیا ہے؟ یہی کہ دیکھو ان کے پاس کشتی تھی، روزگار کا ذریعہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مسکین تھے، ہے نا۔ اور فقیر کون ہوگا ان کے اعتبار سے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، مال لہو، سمجھا؟ جس کے پاس کچھ مال نہ ہو وہ فقیر کہلائے گا۔ ہمارے اعتبار سے فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، سمجھا؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو وہ کیا ہے؟ فقیر ہے، سمجھا؟ اور مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہوگا ہمارے اعتبار سے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کیا ہوگا؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، صرف تن بدن اور کچھ نہ ہو اس کے پاس، ہے نا۔ جس کے پاس کوئی مال نہیں وہ کیا کہلائے گا؟ مسکین۔ امام شافعی کے نزدیک مسکین کون؟ جس کے پاس مال ہو لیکن بقدر کفاف نہ ہو، سمجھا؟ مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ ادا کر سکے، سمجھا؟ اور ہمارے نزدیک مسکین کون ہوگا؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، ہے نا۔ اور فقیر کون ہوگا ہمارے نزدیک؟ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، سمجھا؟ جو کا نام ہے اپنی ضروریات کی تکمیل خود نہیں کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ فقیر ہے، محتاج ہے، سمجھا؟ تو امام شافعی نے اسی سے نکالا ہے مسکین کا مسئلہ کہ ان کے پاس کشتی تھی لیکن اللہ نے ان کو کیا کہا؟ مسکین کہا۔ فارت تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، اور ان کے ورے جب وہ لوٹیں گے اور ان کے آگے جو ابھی ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو لے لیتا تھا غصب کر کے، اچھی کشتی کو، اور غصب کا منصوب ہونا مصدر کی بنیاد پر ہے، نوعیت کو بیان کرنے، لینے کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ جہاں تک لڑکے کا سوال ہے تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کو مجبور کرے گا کفر و شرک پر، اس لیے کہ جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ کافر پیدا کیا گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو ان دونوں کو مجبور کرتا اس پر، کفر پر، شرک پر، اور وہ دونوں اس کی محبت کی وجہ سے اس کی اتباع کرتے۔ تو ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کے لیے ان کا پروردگار اس سے بہتر اور پاکیزہ لڑکا اور زیادہ فرما بردار، یبدل تشدید کے ساتھ بھی ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی ہے۔ زکاتر کا مطلب صلاحن اور تقن ہے، یعنی نیکی کے اعتبار سے اور تقویٰ کے اعتبار سے وہ بچہ زیادہ پاکیزہ ہو، اور رحمن کا مطلب ہا کے سکون کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ رحمت ہے، یعنی بر الوالدین، والدین کا فرما بردار اور مطیع ہو۔ اللہ نے ان دونوں کو بدلے میں دے دیا ایک لڑکی جس کی شادی نبی سے ہوئی اور اس نے ایک نبی کو جنا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ایک قوم کو ہدایت دیا۔ جہاں تک دیوار کا سوال ہے تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی شہر میں، اور اس کے نیچے خزانہ تھا، دیوار کے نیچے مال دفن کیا ہوا تھا، سونا اور چاندی ان بچوں کا، ہے نا۔ اور اس کے دونوں بچوں کے والدین نیک تھے، تو یہ دونوں بچے محفوظ کر دیے گئے جان و مال میں والد کے نیکی کی وجہ سے۔ تو گویا کہ والد کی نیکی کا اثر اس کے اولاد پر پڑتا ہے نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو تو آپ بھی نیک بنیے، سمجھا؟ اس لیے کہ دیکھیں کہ والد کا اثر نیکی کا کیا ہوا کہ ان کے جان بھی محفوظ ہو گئے اور ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے۔ ہاں، تو آپ کے پروردگار، دیکھیے آگے نا، فاراد ربک، تو آپ کے پروردگار نے چاہا کیا کہ وہ دونوں اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائے اور نکالے اپنا خزانہ آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر۔ یہ مفعول لہو ہے رحمتاً، اور اس کا عامل ارادہ ہے نا۔ اور میں نے اس کو
جو مذکورہ چیزیں ہوئیں میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا، یعنی کشتی کو پھاڑنا، بچوں کو قتل کرنا اور دیوار قائم کرنا اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام سے، حکم سے کیا تھا، اور یہ اس چیز کی حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کہا جاتا ہے استطاع اور استعاء یہ عطاقہ کے معنی میں ہے۔ ففی ھذا وما قبلہ، یہاں پر اور اس کے ما قبل میں جمع بین اللغتین، دونوں لغت کے درمیان جمع کیا گیا ہے، چاہے جمع بین اللغتین دونوں لغت کے درمیان جمع کرنا ہے، اور عبارت کی تنویع کی گئی ہے فارت تو فاردنا فارادہ ربک میں، ہاں کہیں متکلم کا صیغہ، کہیں کا ہے جمع متکلم کا، اور کہیں غائب کا صیغہ استعمال کر کے عبارت کو گوناگوں بنایا گیا، یعنی عبارت کے اندر تنوع اختیار کیا گیا، کیا کیا گیا ہے؟ تنوع اختیار کیا گیا ہے۔